وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 39 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ جیسا آپ نے مزاج کے اعتبار سے ہم مسلسل پڑھتے آئے ہیں کہ سورہ انعام اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات میں سے عقائد کی اصلاح ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی وہی موضوع ہے، اور روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں، گو کہ وہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اتنی مضبوط اور پختہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ انعام ایک ہی دفعہ پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس صورت کے اندر جو کلام کے اندر ایک تسلسل ہے، وہ عقیدہ آخرت، رسالت اور عقیدہ توحید کا اس بات ہے۔ آج سے بات کچھ یوں شروع ہو رہی ہے کہ اگر کوئی عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کو نہیں مانتا تو پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں رہ کر ان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مسکنسیپشن ہے آج کی اس مادیت پرستی کے دور میں، شاید ہم سارے ہی مادیت پرستی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، وہی جو ہے وہ انسانیت کی بقا کی پہچان ہے۔ ایک روحانیت یا اخلاقیات کا تصور شاید اس زمانے میں اور ہر اس زمانے میں جس میں مادیت پرستی ہو باقی نہیں رہتا۔ یہاں بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے کہ مادیت پرستی کے دور میں جب انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اخلاقیات کو چھوڑ دیں تو اللہ ہر چیز کی فراوانی فرما دیتا ہے، لیکن جو ایک میراث ہے بندہ مومن کی، وہ پھر بندہ مومن کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ایک آج کا پوائنٹ ہے مرکزی، اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، کس کس کو؟ اللہ کے نبی کے پیغام کو، اور پیغام تھا توحید و رسالت کا، واو کا معنی۔ اور الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور یہ 6 کل الفاظ ہیں، سیٹ پورا تقریباً 1264 دفعہ یہ قرآن میں پورا سیٹ استعمال ہوا ہے۔ الذی، اللذان، الذین مؤنث کے لیے، اللتی، اللتان اور اللاتی، جو ڈبلیو فیملی کے ہمارے الفاظ ہیں اور درمیانے کلام میں آ جائیں، جیسے ہو ہے، وچ ہے، ہوم ہے، تو انہی سینس کے اندر یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جو یا جس کے معنوں میں والذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا۔ یہ بھی فعل ماضی معروف پوری گردان ہے۔ کذبا، اسے ایک نے جھٹلایا، دو نے، کذبا سب نے، کذبوا ایک مؤنث، کذبت، کذبتا، کذبنا، پوری 14 صیغوں کی گردان ہے۔ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، با، آیات اور نا۔ با پریپوزیشن ہے، آیات نشانیاں، نا ہماری، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ فرما رہے جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ سمون و بکمن، سمون وہ بہرے ہیں، و بکمن اور وہ گنگے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے گونگے ہوں اور بہرے ہوں اور انہیں سنائی نہ دیتا ہو، ان کی کیفیت وہ ہو چکی ہے کہ سنا ان سنا برابر ہوتا ہے۔ اس پہ ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کیفیت بندے کی کب بنتی ہے؟ جب انسان کان ہونے کے باوجود بھی سن نہیں سکتا، جب انسان آنکھیں ہونے کے باوجود بھی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ وقت تب آتا ہے جب انسان اپنی خیر کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ حق اور باطل کی وضاحت کے لیے اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے باطنی، جب وہ نافرمانیاں کر کر کے اس طاقت کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے اب تم گونگے بھی ہو، بہرے بھی ہو، نہ تم سن سکتے ہو نہ بول سکتے ہو، اثر نہیں ہوتا۔ فی الظلمات، یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اور فی الظلمات یہ تاریکیوں کے اندر سرگرداں پھر رہے ہیں۔ فی کا معنی میں، ظلمات تاریکیوں میں، تو ظلم کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم بھی تاریکی ہوتا ہے۔
کسی کا قتل ہو، کسی کا مال غصب کرنا ہو، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا ہو، تو گویا وہ معاشرہ جس کو اللہ رسول چمکتا دمکتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے اس کے اندر تاریکی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سب سے بڑا ظلم کس کو کہا؟ شرک کو۔ تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت سے اللہ پورا معاشرہ اور پوری اپنی مخلوق کو چمکتا دمکتا دیکھنا چاہتا ہے، تو شرک سے تاریکی آتی ہے، وہ ایک لائٹ اور نور اور روشنی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، یہ دونوں فائنل اتھارٹیاں اللہ کے پاس ہیں۔ من جو یا جسے، یشاء چاہتا ہے، اللہ یضللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ومن یشاء اور جسے چاہتا ہے، یجعلہ بنا دیتا ہے اسے، لگا دیتا ہے اسے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم اور سیدھے راستے کے اوپر۔ فائنل اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اللہ کا فضل اور کرم ہی سب سے بڑا معاملہ ہے، میرے اور آپ کے عمل کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ سورہ انعام مرکزی موضوع توحید۔ اب جو اللہ کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو اور چیزوں کو شریک کرتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے محبت بھرے انداز میں کہ محبوب انہیں فرمائیے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے اوپر قیامت آ ہی جائے تو پھر تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارو گے، پھر تو تم اللہ کو ہی پکارو گے۔ تو آج ہی پکارنا شروع کر دو، آج جب وقت ہے تو پکار لو، کل جب کوئی نہیں ہوگا پھر پکارو گے، پھر تمہاری پکار سنی نہیں جائے گی۔ کل محبوب فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم، آ کا معنی کیا؟ ارأیتا کیا محبوب آپ نے دیکھا، ان کو کہیں محبوب کیا آپ نے دیکھا، یا ایک تعجب والا جملہ ہے اور اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ بھلا بتاؤ تو، محبوب انہیں کہیں کہ ذرا بتاؤ تو، ذرا دیکھو تو، غور کرو، ان آتاکم، ان اگر آتا آ جائے، کم تم پر، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کے عذاب کے اوپر پیش کیوں ہے؟ یہ فعل کا فاعل بن رہا ہے، عطا یاتی ہے فعل ورب، اور اس کو ایک ناؤن ایسا ریکوائرڈ ہے جو اس کا فاعل اور سبجیکٹ بنے، تو عذاب اللہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ عربی میں فاعل ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے اور مفعول زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او آتتکم الساعہ، او یا اتتکم، اتت آئے، قوم تمہارے پاس، یہاں ہے عطا پچھلے لفظ کے ساتھ اور اگلے لفظ کے ساتھ ہے اتت، تو بیسیکلی ورب ایک ہے لیکن پہلا مذکر کا صیغہ ہے پہلا، اور دوسرا ہے مؤنث کا صیغہ بر وزن ضربت، اور اس کے آگے جو اس کا فاعل ہے وہ ہے الساعہ، تو الساعہ گرامیٹیکلی مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتے آ گئی، جس حرف کے آخر میں گولتے آ جائے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے مؤنث ہوتا ہے، خواہ وہ ہماری ظاہری دنیا کے اعتبار سے مذکر ہی کیوں نہ ہو، تو اس لیے یہاں مؤنث فعل ذکر کیا ہے۔ ان آتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تم پر، او آتتکم الساعہ یا تمہارے پاس آ جائے، تم پر آ جائے قیامت ایک خاص وقت، تو پھر محبوب انہیں ذرا فرمائیں کہ اغیر اللہ تدعون، کیا غیر اللہ اللہ کے سوا، تدعون تم پکارو گے کسی اور کو، جب قیامت آ جائے یا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے تو محبوب ان سے پوچھو کہ پھر تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ تو یقیناً اس وقت تو نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب وہ قیامت میں آئیں گے اور اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی بھی اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ان کی لاجوابی کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو اغیر اللہ تدعون، محبوب ان سے پوچھیں اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے؟ ان کنتم صادقین، اب اللہ فرما رہے ان کنتم صادقین، محبوب ان سے پوچھ کے بتائیں نا ذرا، اگر یہ سچے ہیں تو اب بتائیں کہ کیا جب قیامت آئے گی اور عذاب آئے گا تب بھی اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ یہ پکاریں گے لیکن اس وقت پکار ان کی سنی نہیں جائے گی۔ ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے میاں مٹھو کو کلمہ بھی سکھاتے رہیں تو جب اس پہ بلی جھپٹتی ہے تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، اس کی زبان سے پھر وہی ٹیں ٹیں نکلتی ہے جو ایک جانور کی اپنی عادت ہے اور پرندے کی اپنی عادت ہے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر عذاب آئے گا اور قیامت آئے گی تو پھر تم اپنی ساری وہ بولیاں جو دنیا میں بولتے تھے، ہمارے لات منات حبل اور ہماری بڑی بڑی خواہشات کے بت، اب وہ ختم ہو جائیں گے، پکارو گے تم اللہ کو ہی لیکن پھر پکار سنی نہیں جائے گی۔
بل ایاہ تدعون، بلکہ ایاہ، صرف اسی کو، اللہ کو، تدعون، تم پکارو گے، پھر فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، فیکشف، فا بس، یکشف کھول دے گا، دور کر دے گا، اسی سے ہے کشف کھولنا، اور اسی سے ہے کشف المحجوب چھپی ہوئی چیزوں کا کھولنا، پردے اٹھانا، فیکشف تو دور کر دے گا، ما تدعون الیہ، ما جو یا جس کو، تدعون تم پکارتے ہو، الیہ اسی کی طرف، جس کی طرف اب جب تم اللہ کو پکارو گے، جیسے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ بت کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے صنم صنم، اور اس کو یہ پکار کر اس سے مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے غلطی سے نکل جاتا ہے یا صمد، تو صمد اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ اس کی پکار پہ اپنا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو صنم کو پکار رہا تھا، اللہ صمد تو غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا، تو اللہ فرمائے گا غلطی سے بھی نکلا ہے تو اس نے پکارا تو میری ذات کو ہے، اس نے اگر اس کی پکار پر جواب نہیں دیا تو اس کی زبان پہ غلطی سے بھی نکلا ہے تو میں تو کم از کم اس کو جواب دینے والا ہوں۔ تو فیکشف، دور کر دے گا وہ تکلیف، پکارا تھا تم نے جس کے لیے، فیکش ما تدعون الیہ، الیہ سے مراد ہے وہ تکلیف اور معاملہ جس کے لیے اللہ کو پکارا جائے، تو اللہ دور کر دے گا اس تکلیف کو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا ہے، لیکن انشاء، اگر وہ چاہے تو۔ یہ پھر سارا فضل اور سارا کرم تو اسی پہ ہے، وہ نہ جواب دینے پہ آئے تو کسی مومن کا جواب بھی نہ دے، اور جواب دینے پہ آئے تو جب اس کو حالت پریشانی میں بھی پکارا جائے تو وہ جواب ارشاد فرما دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، وَتَنْسَوْنَ، اور نہ سے یہ ینسا، اس کا معنی ہے بھولنا، اسی سے نکلا ہے نسیان، انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جائے، گفتگو کے دوران باتیں بھول جائے تو اس کو نسیان کہتے ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھلا دو گے، مَا تُشْرِكُونَ، جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا، جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے ان کو پھر تم بھول جاؤ گے، وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا، لیکن انشاء، اگر وہ چاہے گا تو۔ اسی طرح کچھ آیات مبارکہ میں یہ مفہوم موجود ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے نزدیک شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن کون شفاعت کرے گا؟ الا باذنہ، جس کو وہ اذن عطا فرمائے گا۔ لہذا اگر صرف پہلی آیت کو پڑھا جائے تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ باذنہ ہی کے الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ جس کو اذن دے گا وہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ مکی صورتوں کا وہ تسلسل والا موضوع ہے جو ہم پہلے پارے سے پڑھ آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے سامنے وہ ایک تھیسز رکھ رہا ہے کہ محبوب، آپ سے پہلے بھی تمہارے بھائی پیغام لے کر گئے ہیں حق کا، اور ان کو ٹھکرایا گیا ہے، جن لوگوں نے ٹھکرایا ہے ان کے اوپر پھر میرا عذاب آیا ہے۔ محبوب حوصلہ بلند رکھیں اور چلتے رہیں یہ راہ ہدایت کی چال، تاکہ یہ لوگ آتے رہیں۔ وَلَقَدْ، واو کا معنی اور، لقد بے شک تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، اگر ہوتا میں نے بھیجا، ارسل تو اسی سے پوری گردان ہے، اس ایک نے بھیجا، ارسالہ دو، ارسلا سب نے، ارسلو ایک مؤنث، ارسلت دو، ارسلتا سب، ارسلنا ارسلتا، ارسلتما ارسلتم، ارسلتے ارسلتما ارسلتن، میں نے، ارسلتو ہم نے، ارسل اللہ فرما رہے ہم نے بھیجے رسول اپنے، الا اممن، الا کی طرف، اممن امت کی جمع ہے امم، اممن قوموں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، محبوب ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، لیکن جو نافرمان ٹھہرے پھر فَأَخَذْنَاهُمْ، یہ چار الفاظ کا مجموعہ ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ، ایک فا اور ایک اخذا اور ایک نا اور ایک ہم، فا کا معنی بس، اخذنا ہم نے پکڑا، اب یہ وہ فعل ماضی ہے جس سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، میں نے پکڑا، فَأَخَذْتُ، فَأَخَذْتُ اس ایک نے پکڑا، اخذا اخذا اخذو، فَأَخَذْنَا پس ہم نے پکڑ لیا، ہم ان کو، ہم نے رسول بھیجے قوموں کی طرف، لیکن جب وہ نافرمان ٹھہری تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأسا سختی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ۔
قوم عاد اور قوم سمود کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنے 60 فٹ کے قدوں پر اور اپنی ڈیل ڈول پہ بڑا ناز تھا، لیکن اللہ نے ایسی آندھی اور طوفان چلائے کہ ان کو فضا میں ایسے بلند کر دیا کہ جیسے دو پتھر فضا میں ٹکرا کر چور چور ہو کر نیچے گرتے ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کی نافرمانیاں اس حد تک ٹھہری، اللہ نے اتنی شدید آندھی چلائی کہ ان کو فضا میں اٹھایا، وہ آپس میں لگے اور پھر نیچے ایسے اترے کہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے جو خود فرما رہا ہے۔ تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَ، ہم نے پکڑا ان کو بالبأسا، سختی کے ساتھ، وَالضَّرَّا، اور تکلیف سے، لعلہم یتضرعون، لعلہم شاید کہ وہ یتضرعون خشوع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ ہم نے اس لیے ان کو پکڑا شاید وہ گڑ گڑائیں ہماری بارگاہ میں۔ لیکن دیکھیں اللہ فرما رہے محبوب ان کا سبق آپ کے بھی سامنے ہونا چاہیے۔ ان کو ہم نے سختیوں اور تکلیفوں سے پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، لیکن کیا وہ گڑ گڑائے یا نہیں گڑ گڑائے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ کیا وہ گڑ گڑائے اتنی تکلیفوں کے بعد؟ فا کا معنی پس، لو اگر، لا نہیں، فلولا پس ایسا نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اذ جاءہم، اذ جب جا آیا، ہم ان کے پاس، باسنا ہماری طرف سے سختی، ہماری طرف سے عذاب جب ان کے پاس آیا، تو محبوب ایسے کیوں نہ ہوا کہ تضرعوا، کہ وہ گڑ گڑاتے؟ محبوب یہ قیامت والے دن تو گڑ گڑانے کی بات کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایسا نہیں کرتے، عاجزی اور انکساری۔ تو محبوب ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب تو وہ توبہ کرتے اور گڑ گڑاتے؟ تو محبوب انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ولیکن قست قلوبہم، واو کا معنی اور لیکن قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، یہاں قلوبوں کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی قست کا فاعل ہے، قست ورب ہے اور فعل ہے، اس کو ایک فاعل چاہیے۔ سخت ہو گئے قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ دیکھیں یہاں سخت کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے ذکر کیا۔ سخت کرنے والا کون ہے یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ انہوں نے عادات و اطوار ایسے اپنائے ہیں جو ان کے دل کی سختی کا باعث بنے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان، واو کا معنی اور، زینا مزین کر دیا، سجا کے پیش کر دیا، لہم ان کے سامنے، ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے وہ شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا۔ وہ شرک میں مبتلا تھے تو ان کے اندر شرک کے اندر ایک چارمنگ پیدا کر دی شیطان نے۔ وہ اگر اپنے کسی اور معاملے میں مبتلا تھے جو اللہ رسول کی نافرمانی والا تھا، شیطان نے اس کے اندر اتنی چاشنی پیدا کی کہ وہی کام ان کو بہتر لگنے لگ گیا۔ ما کانوا یعملون وہی سینس ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، کانو بھی تبدیل ہو گیا اور یعملون بھی تبدیل ہو گیا۔ اگر ہوتا وہ ایک کیا کرتا تھا تو عربی گرامر کیا بنتی؟ کانا یعملو، وہ دو کیا کرتے تھے، کانا یعملانے وہ سب کیا کرتے تھے، کانو یعملون تو فعل مضارع بھی تبدیل ہو اور کانا بھی تبدیل ہو تو پرفیکٹ کنٹینیو پاسٹ کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، شیطان نے ان کو وہی کچھ مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ اب آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے آج کے سبق کی خصوصاً آیت مبارکہ ہے۔ جب اللہ کسی کو مادی وسائل دے دے، جب اللہ کسی کے لیے ساری دنیا کو مزین کر دے تو پھر اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہی ہے، یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کچھ دے دے مادی اعتبار سے، لیکن وہ اپنی رحمت اور فضل چھین لے جو انسان کے اور بندہ مومن کے اوپر خصوصیت کے ساتھ ہے، تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ فلما نسوا، پس لما جب نسو بھلا دیا انہوں نے، نسو بھلا دیا انہوں نے، ما ذکروا بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ما جو یا جس کی، ذکروا ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے، ذکروا پاسٹ ہے، انڈیفینٹ ہے، پیسو ہے، ما ذکروا جو انہیں نصیحت کی گئی بہی جن چیزوں کے ساتھ، ہدایت کے پیغام کے ساتھ، جب انہوں نے بھلا دیا ان نصیحتوں کو تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا ہم نے کھول دیا، بس ہم نے کھول دیا، علیہم ان کے اوپر، ابواب کل شیء
ابواب دروازے کل شے، ہر چیز کے دروازے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نافرمان بھی تھے، لیکن اللہ نے اس نافرمانی کی بدولت ہی ان کو سب کچھ دے دیا، اور وہ پھر بھی کفر اور شرک کے اوپر ڈٹے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ تو سارا اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ حتی اذا فرحوا، حتی یہاں تک کہ اذا جب فرحوا، جب وہ فرحت محسوس کرنے لگے کہ ہم تو بڑے آسودہ حال ہو گئے ہیں، جب وہ خوشیاں منانے لگے بما اوتوا، اس کے اوپر بما اوتوا جو انہیں عطا کیا گیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتتن، اخذناہم ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتن اچانک، دفعتن یک لخت ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، فا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، ہم وہ سارے کے سارے، مبلسون وہ نا امید ہو کر رہ گئے، مبلسون وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ مبلس اس میں فاعل ہے، فاعل کے وزن پر، اور اسی سے نکلا ہے ابلیس۔ ابلیس اور مبلس کا مادہ ایک ہی ہے۔ ابلیس کا معنی بھی کیا ہے؟ مایوس ہونا، نا امید ہونا، اور اس کا معنی ہے بالا سا، اس کی بھی پوری گردان ہے، بالا سا یبلوسو، بالا سا وہ ایک امید نا امید ہوا، دو بالا سا سب، بالا سو، اسی سے ہے یہ مبلسون، جمع کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا تو مبلس، دو ہوتے تو مبلسان، سب ہیں تو مبلسون، فیضاؤں مبلسون، بس پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تو ہم نے دم کاٹ کر رکھ دی، دنیا میں نام و نشان ان کا ہم نے باقی نہیں رکھا، حالانکہ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑا محسوس اپنے آپ کو کرتے تھے کہ آپ نے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس قُطِعَ کاٹ کر رکھ دی گئی، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، کاتا کا معنی ہے کاٹنا، اور قُطِعَ کاٹا گیا، فَقُطِعَ پس کاٹ دی گئی، دابر القوم، دابر دبر ان کی پشت اور ان کی دم، القوم قوم کی، یعنی اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا۔ تو یہ ایک قرآن کا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ ظلم ضروری نہیں کہ کسی کی جان لینے سے ہی ہو، وہ کسی کی زندگی کو اجیرن بنانے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کی دل آزاری بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا تھا اللہ نے اس قوم کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اگر بقا چاہتے ہو تو پھر یہ تعریف تمہیں کرنا پڑے گی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو ساری کائنات کا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اسی سینس میں ایک دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ انتہائی آسان ترجمہ ہے، ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے۔ قُلْ محبوب ان کو کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا اس میں تو غور کرو، اس معاملے کو تو دیکھو، ان اخذ اللہ، ان اگر اخذ پکڑ لے، لے جائے اللہ، اللہ سمعکم تمہاری سماعتیں، اب محبوب انہیں کہو کہ اگر اللہ لے جائے تمہاری سماعتیں، تمہارے کان، تم سے سننے کی طاقت چھین لے، وابصارکم اور تمہاری بصارتیں تم سے چھین لے، وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، تو من الہ غیر اللہ، ایک انٹروگیٹو سینس ہے، من الہ کون ہے معبود غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم بہی جو دلا دے گا تمہیں بہی ان چیزوں کو۔ اگر تمہاری سماعتیں اللہ چھین لے، تمہاری بصارتیں چھین لے، تمہارے دلوں سے خیر کی کیفیتوں کو چھین لے، تو کون خدا ہے جو تمہیں چیزیں واپس دلا دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات، انظر ملاحظہ کریں، غور کریں محبوب، دیکھیں کیف نصرف الآیات، کس کس رنگ سے ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ صرف یصرف کو معنی ہے پھیرنا، بار بار آنا، کیف نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، ثم ہم یصدفون ثم پھر ہم وہ سارے کے سارے یصدفون منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ محبوب اب بھی وہ منہ پھیرے بیٹھے ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو اور نشانیوں کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی سماعت ہونا، بصارتوں کا ہونا اور دل کا ہونا، یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے،
ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والا، راوی کے کنارے پہ بیٹھنے والا بندہ جس کے پاس چھوٹی سی جھونپڑی ہے، کیا اس کے پاس اس کے کان ہیں یا نہیں سننے کے لیے؟ اس کی آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے یا نہیں؟ دل اس کا بھی دھڑکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی توحید پہ وہ دلیل دی ہے جو صرف معاشرے کے اشرافیہ کے پاس نہیں بلکہ غریب سے غریب بندے کے پاس بھی ہے۔ اللہ ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ یہ تو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے بغیر تو تمہارا سروائیول ہے ہی نہیں، تمہیں یہ بھی تو میں نے دی ہیں، پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ اور جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ بس 2 آیتیں مبارکہ ہیں اسی موضوع کے ساتھ۔ قل، محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ارأیتکم، کہ یہ تو بتاؤ، کہ کیا خیال تو کرو اس بارے میں، کچھ تھوڑا سا تو دیکھو، ان آتاکم عذاب اللہ، ان اگر آتاکم، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، دفعتاً اگر اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اور جہرتاً یا کھلم کھلا، پہلے اس کے آثار بنے پھر، ایک ہے بغتتاً اچانک، جہرتاً پہلے اس کے اسباب پیدا ہوں اور پھر آئے، تو حل یہلک الا القوم الظالمون، تو حل یہلک، کون ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الظالمون، سوائے بغیر ظالم لوگوں کے بغیر پھر کون ہلاک کیا جائے گا، صرف ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب دیکھیں، ایک بہت بڑی دھمکی کے بعد، بہت بڑی پکڑ کے بعد اللہ اپنے محبوب کو تسلی ضرور ارشاد فرما رہا ہے۔ محبوب آپ کا کام ہے خوشخبری سنا دینا، آپ کا کام ہے ان کو میرے عذاب سے ڈرا دینا، پھر جو ایمان لے آئے گا اور اصلاح کر لے گا کوئی خوف نہیں ہوگا، جو ایسا نہیں کرے گا پھر میرا عذاب ان کو پہنچے گا۔ ان 2 آیات کا یہ خلاصہ ہے۔ وما نرسلو، واو اور ما نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، ہم نہیں بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، ہم اپنے میسنجرز کو، اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجتے، الا مگر، ما اور اللہ کے ساتھ کلام کے اندر سٹریس پیدا کیا گیا، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو الا مبشرین، خوشخبریاں سنانے کے لیے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے۔ دیکھیں اللہ نے پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے، خوشخبری، پھر ڈرانا، ڈرانا پہلے نہیں، پہلے خوشخبری، اور اس خوشخبری پہ ہی اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چلتا رہے تو پھر اس کو ڈرایا نہیں جاتا، لیکن جو خوشخبری پہ کان نہیں دھرتا پھر ڈرانے کی کیفیت بھی اس نبی کی ذات کے اندر رکھی ہے۔ نبی مبشر بھی ہیں اور نبی منذر بھی ہیں، وہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں، وہ منذرین اور عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے ہیں۔ اب محبوب آپ نے تو ڈرا دیا، لیکن فمن اس آمنا، فاپس من جو یا جس نے، آمنا ایمان لایا، واصلح اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اس دنیا میں بھی، ولا هم یحزنون اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا انہیں اس دن جب انہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے اصلاح بھی کی، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے، اصلاح نہیں کی، ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، واو اور الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو، یمسهم، مسا یمسو کا معنی ہے چھونا، قریب ہونا، یمسهم ان کو چھوئے گا، ان کے قریب ہوگا، العذاب، دیکھیں یہ جو عذاب ہے یہ عذاب الف لام کے ساتھ ہے، یعنی یہ کامن ناؤن نہیں بلکہ پراپر ناؤن ہے، خاص قسم کا عذاب اللہ فرماتا ہے ان کو چھوئے گا، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے، ما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ جو وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فسق یفسق سے نکلا ہے فاسق، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور فاسق خصوصیت کے ساتھ اس بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی شریعت کے اندر گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت میں جو گواہی قابل قبول ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو۔ اب فاسق کون ہے؟ جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو بما کانوا یفسقون، یہ 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں، العذاب و خاص عذاب، اور خاص عذاب کن کے لیے؟ خاص نافرمانوں کے لیے۔ خاص نافرمان قوم ہے جو کانوا یفسقون، جو کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ تو ایک ہے برائی جو اپنی ذات تک محدود ہو، اور ایک ہے برائی جس میں انسان لوگوں کو بھی انوالو کرے۔ تو خطرناک برائی کون سی ہے؟
جس میں بندہ لوگوں کو بھی انوالو کرے. تو یہ جو لوگوں کو جس میں انسان انوالو کرتا ہے وہ صرف خود پنشمنٹ کا مستحق نہیں ہے بلکہ وہ بہت بڑی پنشمنٹ کا مستحق ہوتا ہے. لہٰذا اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو سنبھال لیں, اللہ ان کو معاف کر دے. چاہے جائے کہ ہم دوسروں کی, تو آج میڈیا اور یہ سارا کلچر ہمارا مغربی, ٹی وی کا, سوشل میڈیا کا اور اخباروں کی تصویروں تک اور ہمارے سائن بورڈ جو سڑکوں پہ لگے ہیں, یہ سب کے سب بے حیائی کی وہ علامت ہیں جو صرف خود برائی میں مبتلا نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں کی برائی میں, اس برائی کے ہونے میں وہ اس کا سبب بھی بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں خیر کا سبب بننے کی توفیق دے اور شر کے سبب سے اور شر سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.